السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ 120 سورہ بقرہ کی آیت سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ توجہ سے لازمی سنیے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ وہ پہ ہونٹوں کو گول کریں گے، لام نون جو ہے ادھر اخفا کریں گے، اخفا حقیقی ہو رہا ہے، چھپائیں گے۔ تَرْضَىٰ را کو پور پڑھیں گے، دعات کو بھی پور پڑھیں گے اور کھینچیں گے۔ عن کا ادھر بھی نون کا اخفا ہو رہا ہے۔ کل یہود ہو کو کھینچیں گے وہ مد کی وجہ سے۔ ولن نصارا نون مشددہ غنہ کریں گے، صاد اور را کو قائم مقام کھینچیں گے اور پور پڑیں گے۔ حتی تا کو بھی کھینچیں گے۔ تتب با پہ کلکلہ ہوگا عین حلق سے۔ ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ قل قاف مستعلیہ پور پڑھنا ہے، ان نون مشدد غنہ کریں گے، ھدی اللہ اللہ کی لام کو پور پڑھیں گے، ھو الھدی دا کو کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ادھر جو مد ہو رہی ہے أَهْوَاءَهُمْ یہ مد واجب متصل ہو رہی ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 4 حرکات ہے۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد الذی زال کو کھینچیں گے، جاءک جیم کے اوپر جو مد ہے، اس مد کو بھی ہم مد واجب متصل کہتے ہیں۔ من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، سواد کو پور پڑھیں گے، اللہ کی لام کو بھی ادھر پور پڑھا جائے گا۔ من و ادھر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، لیم و ادھر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ ولن ترضی اور ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہودی والا اور نہ النصارى نصارہ حتی جب تک تتبع آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کا دین۔ قل کے کہہ دے انا بے شک ھدی اللہ اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی ہدایت، ولئن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد وہ جو کہ جب کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من سے علم مالک نہیں آپ کے لیے، منا سے اللہ اللہ، من ولی و کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی تابع نہ بن جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذی زال کو کھینچیں گے یا مد کی وجہ سے۔ آتینا حمزہ کو کھینچیں گے، تی یا لین ہو رہا ہے، نا پہ بھی کھڑی زبر ہے تو کھینچیں گے۔ ہم الکتاب تا کو کھینچیں گے، یتلونہ لو کو کھینچیں گے، وہ مد ہو رہی ہے۔ حق تلاواتی لام کو کھینچیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، اولا لام پہ جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہو رہی ہے۔ یؤمنون حمزہ پہ جھٹکا دیں گے۔ ومن یکفر بہ ہی کو کھینچیں گے۔ فاولئک اس لام پہ جو مد ہو رہی ہے یہ بھی مد واجب متصل ہو رہی ہے۔ ہم الخاسرون خا مستعلیہ حروف ہے، اس کو پور پڑھیں گے۔ رون مد عارض لی سکون۔ الذین جنہیں آتیناہم
ہم نے دی الکتابہ کتاب، یتلون اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی اس کی تلاوت، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن جو یکفر بھی انکار کرے اس کا، فاولئک وہی ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اپنے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اللہ عز و جل نے ادھر قرآن پاک کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، جس طرح ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک کو قرآن کے حق کے ساتھ پڑھیں، مطلب اس کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے، جس طرح تجوید، ترتیل، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا جو حق ہے نا وہ یہ ہے، تو اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی، یا پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک حرکات کھینچیں گے، نی پہ جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہو رہی ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 3 حرکات ہے۔ اسرائیل، را پہ جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار 4 حرکات ہے۔ نعمتی التی میں جو مد ہو رہی ہے نا، تی میں، یہ بھی مد جائز منفصل ہو رہی ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 3 حرکات ہے۔ علیکم، لئی یا لین ہو رہا ہے، اس کی بھی آدھا حرکات کھینچنے کی مقدار ہے۔ وَأَنِّي، نون مشددہ غنہ کریں گے، اور یا مد ہو رہا ہے تو اس کو کھینچیں گے بھی۔ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عَلَى الْعَالَمِينَ، مد عارض ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التی جو کہ، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، علی العالمین زمانہ والے، اے اولاد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ واتقوا، کو کھینچیں گے، وہ مد ہو رہی ہے اور مستعلیہ ہے، پور بھی پڑھیں گے۔ یوم لا، لام کو کھینچیں گے، تجزی، جیم پہ قلقلہ ہوگا، جیم جب ساکن ہوتی ہے تو اس پہ خوب قلقلہ کیا جاتا ہے، زی یا مد کے ساتھ ہے تو کھینچیں گے۔ نفسن عن نفسن، ادھر نفسن میں ہم تنوین کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ عن نفسن، ادھر غنہ ہو رہا ہے، غنہ کریں گے۔ شیئا ولا، شیئا ادھر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، لا یقبل، قاف مستعلیہ ہے، پور پڑھیں گے اور اس پہ قلقلہ بھی کریں گے۔ منہا، ادھر نون کا اظہار ہم اس لیے کر رہے ہیں، آگے حلقی حروف ہے، اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ عدل، عدل ولا تنفعها، عدل ادھر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، لا تنفعها ادھر نون کا اخفا ہو رہا ہے، فعوها ہا کو کھینچیں گے، الف مد ہو رہی ہے۔ شفاعت، و فا کو کھینچیں گے، تم و ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تم، ولا ہم ینصرون، یون نون کا ہم نے ادھر اخفا کرنا ہے، اخفا حقیقی ہو رہا ہے، سواد پور حروف ہے، رو کو بھی، را کو بھی ہم نے پور کرنا ہے، وہ مد بھی ہو رہی ہے، مد عارض سکون ہو رہا ہے، ٹھیک۔ واتقوا اور ڈرو، یومن وہ دن، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ انہیں مدد کی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا،
اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کسی کام نہیں آئے گا، مطلب کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب نہ ہمارے والدین ہمارے کام آئیں گے، نہ ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے، کوئی نفس کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمیں اچھی جزا ملے گی، اگر ہم نے برا کیا ہے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ کوئی کسی کے ساتھ معاوضہ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو اپنی نیکی دے کے نہیں چھڑوا سکے گا، نہ کوئی کسی کے گناہ کسی کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ ہر بندے کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملے گا اور برائیوں کا گناہ ملے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہم کثرت سے نیکیاں کریں اور ہر وقت ہم اپنے اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے شکر گزاری کرتے رہیں اور اس کے عبادتوں میں لگے رہیں، اور ہم انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جب ملیں گے تو خوب خوش ہوں گے اور ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔